بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ اماں عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا احد سے زیادہ کبھی آپ پر سخت دن گزرا ہے؟ احد کی بھی جنگ بڑی دردناک تھی، بڑی ہولناک تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ دن جس دن تمہاری قوم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا تھا، یعنی جس دن ہم نے طائف کا سفر کیا تھا اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوئی اور ہمیں اتنا ستایا گیا تھا کہ ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم جب چل کر کے وہاں سے نکلے اور چند میل کے فاصلے پر پہنچ گئے، اس کے بعد ہمیں ہوش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین، آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے کہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو اور غنڈوں کو، وقت کے بدماشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تھی۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی کہ جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر کے ترنت آ گئے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، یہ جو طائف کی وادی ہے یہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، ہم انہی پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، نہیں ہے جبرائیل، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے اشخاص پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لا یشرک بہ شیئا، اور کسی کے ساتھ، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو یہ دعا کی، بڑی دل دہلا دینے والی دعا ہے، اور اس دعا کو جو کا تو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے کیسے اللہ سے شکوہ کیا اپنی اس تکلیف کا۔ یہی ریزن تھا نا کہ اماں عائشہ سے کہا کہ سب سے زیادہ ہمیں اس دن تکلیف ہوئی۔ دیکھیے دعا سیرت ابن ہشام میں آئی ہوئی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور اپنی ذلت کا تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کو ترقی پر پہنچاتا ہے۔ یا اللہ، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمنوں کے جو مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے غصہ نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا احسان میرے لیے کافی۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے دنیا اور آخرت روشن ہو جاتی ہے۔ میں خود کو تھکاتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیرے سوا نہ کسی میں نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھڑا دیکھیے آپ۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی تھکے، نہ کبھی ہارے، اور نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کا لیول کم، کبھی نہیں۔